اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس، اور ہم کی رمضان دنیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 13واں لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں مسئلہ نمبر 302 ہم نے اس کا وہ حصہ جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر وضو کرتے وقت یا وضو کے بعد کسی کو یاد آ جائے کہ اس نے اپنے وضو میں سے جو دھونے کے یا مسح کرنے کے پارٹس ہیں ان میں سے کسی ایک کو مس کر دیے، چھوڑ دیے، بھول گئے وہ کسی ایک کو کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 303 کو ڈسکس کریں گے، اور اس مسئلے میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ لے، اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے یہ شک ہو کہ کیا اس نے وضو کیا بھی تھا نماز پڑھنے سے پہلے یا ایسے ہی نماز پڑھ لی، لیکن یہ شک کب ہو رہا ہے؟ یہ شک اسے ہو رہا ہے نماز مکمل کرنے کے بعد۔ ایک ایگزامپل بنا لیتے ہیں کہ ایک شخص نے جائے نماز بچھایا، ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز ادا کی اور تسبیح کرنا شروع ہو گیا، اور تسبیح کے دوران اس کو یہ شک ہو رہا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا، اسے یاد ہی نہیں آ رہا کہ کیا اس نے وضو بھی کیا تھا نماز پڑھنے سے پہلے یا وہ ایسے ہی نماز پڑھنا شروع ہو گیا تھا بے دھیانی میں بغیر وضو کیے۔ تو اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 303 میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور اس شخص کی نماز کا حکم یہ ہے، اس کے بارے میں آغا سیستانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز یہ مکمل کر چکا ہے اور اس کے بعد اسے شک ہو رہا ہے، تو جو پیچھے نماز گزر گئی اور مکمل ہو گئی وہ نماز ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی وہ نماز صحیح شمار ہوگی۔ ہماری اگزامپل میں اسے ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ظہر کی نماز صحیح ہے، لیکن اب جو نیکسٹ اس کو نماز پڑھنی ہے وہ نماز اسی طرح نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اس نماز کے لیے اسے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہماری اگزامپل میں عصر کی نماز اب یہ اسی طرح نہیں پڑھ سکتا کہ تسبیح مکمل کرے اور عصر کی نماز سٹارٹ کر دے، بلکہ عصر کی نماز سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ جائے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد عصر کی نماز شروع کرے۔ یہ نمبر 0 میں آ رہے ہیں اور میں اس مسئلے کو بک سے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 303، اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اسے شک ہو رہا ہے، اس کو یاد نہیں آ رہا کہ اس نے وضو بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جو نماز یہ پڑھ چکا ہے، جس نماز سے یہ فارغ ہو چکا ہے، جس نماز کے بعد اسے شک ہو رہا ہے، تو وہ پچھلی نماز اس کی صحیح ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ آئندہ نمازوں کے لیے، اب جو اس کو آگے نمازیں مزید پڑھنی ہیں ان کے لیے وضو کرے، جو کہ ہماری اگزامپل میں کیا تھی کہ اب جو اسے عصر کی نماز پڑھنی ہے اس کے لیے ضروری ہے اس شخص کے لیے کہ وہ پہلے وضو کرے پھر عصر کی نماز شروع کرے۔ یہ مسئلہ نمبر 303۔ اس کے بعد اس ٹاپک میں جو ہمارے سلیبس میں آخری مسئلہ ہے وضو کے احکام میں،
وہ ہے مسئلہ نمبر 304. اور مسئلہ نمبر 304 کی سچویشن مسئلہ نمبر 303 کے بہت قریب ہے اور ان دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. مسئلہ نمبر 303 میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اس شخص کو شک ہو رہا ہے کہ اس نے وضو کیا بھی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے یا وضو کیے بغیر ہی نماز شروع کر دی اس کو یاد نہیں آ رہا کہ کیا کیا تھا وضو یا نہیں کیا تھا. مسئلہ نمبر 304 میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان اس کو شک ہو رہا ہے کہ کیا اس نے نماز سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, وضو کیے بغیر ہی اس نے نماز اپنی شروع کر دی ہے. لیکن مسئلہ نمبر 303 اور 304 میں فرق یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 303 میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر نماز ختم کرنے کے بعد اسے یہ شک ہو کہ کیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا تو اس کا کیا حکم ہے. لیکن مسئلہ نمبر 304 میں ہم یہ بات ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ اگر نماز کے بیچ میں اسے یہ شک ہو جائے کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا میں نے اس سے پہلے وضو بھی کیا تھا یا وضو کیے بغیر ہی میں جائے نماز پہ آ کے نماز پڑھنا شروع ہو چکا ہوں, تو اس کا کیا حکم ہے. جو ہم نے اگزامپل لی تھی اسی اگزامپل کو اگر ہم تھوڑا ماڈیفائی کریں مسئلہ نمبر 304 کے لیے تو کیا اگزامپل بنے گی کہ اس شخص نے نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کی, جائے نماز بچھایا اور ظہر کی نماز سٹارٹ کر دی. ابھی یہ دوسری رکعت میں فار ایگزامپل قنوت پڑھ رہا ہے اور اب اس کو ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں دوسری رکعت میں پہنچ گیا ہوں, قنوت تو پڑھ رہا ہوں لیکن یہ نماز پڑھنے سے پہلے میں وضو کر کے بھی آیا ہوں یا میں نے وضو ہی نہیں کیا, اب بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ اسے شک ہو رہا ہے نماز کے دوران. اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں سیستانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے, فتویٰ ہے ہی نہیں, اس شخص کے بارے میں سیستانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی اس نماز کو چھوڑ دے, اس کی یہ نماز صحیح نہیں ہے, اس نماز کو چھوڑ دے اور جائے وضو کرے اور دوبارہ سے نماز پڑھنا سٹارٹ کرے. یہ سیستانی صاحب اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ اس نماز کو چھوڑ دے, یہ نماز صحیح نہیں ہے, جائے وضو کرے اور آ کے شروع سے ظہر کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرے. ہماری ایگزامپل میں ظہر کی نماز. مسئلہ نمبر 304 میں بک سے پڑھ رہا ہوں. اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو, اس کو نماز کے دوران شک ہو, یہ فرق ہے اس کا اور پچھلے مسئلے کا. نماز کے اس میں ہم نے کہا تھا نماز پڑھنے کے بعد شک ہو, یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نماز کے دوران, نماز کے درمیان میں شک ہو. شک کیا ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں, نماز پڑھنے سے پہلے اس نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, شک ہو رہا ہے, اسے یاد ہی نہیں آ رہا. تو حکم کیا ہے؟ تو احتیاط واجب کی بنا پر, یہاں پہ احتیاط واجب ہے, پیچھے ہم نے احتیاط واجب نہیں دی تھی لگائی تھی بلکہ فتویٰ لگایا تھا. تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. اور احتیاط واجب اور فتویٰ کا فرق کیا ہوتا ہے ہم لوگ انشاءاللہ جب آگے بڑھے گی کلاسز تو سلیبس کے تقریباً اینڈ کے قریب مسئلہ آئے گا ایک جس میں احتیاط واجب اور فتوے کا فرق بتایا جائے گا تقلید کے احکام میں, جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. ضروری کیا ہے کہ وہ وضو کرے. مطلب کیا وضو کرے؟ مطلب یہ نہیں کہ نماز کے ختم کرنے کے بعد وضو کرے, نہ, یہ نماز چھوڑ دے, یہ نماز صحیح نہیں ہے, جائے وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے, شروع سے نماز پڑھنا سٹارٹ کرے. یہ اس شخص کی شرعی ذمہ داری ہے. یہ وضو کے احکام جو ہمارے سلیبس میں تھے وہ مکمل ہو گئے. والحمدللہ مولانا رب العالمین.